بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رضاکار وقار جاگو عوام پارٹی پاکستان کے پلیٹ فارم سے آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ سب سے پہلے تو بہت ہی ایک افسوسناک موضوع ہے، وہ موضوع ہے بلوچستان میں 20 کارکنوں کی شہادت اور 7 کارکن شدید زخمی۔ ان مزدوروں کا تعلق بلوچستان اور افغانستان سے تھا۔ تو پہلے جو حملے پنجاب سے آنے والے مزدوروں اور چائنیز انجینئرز پر جاری تھے، وہ اب مزید وسعت اختیار کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں، اور ملک دشمن عناصر ایک دفعہ پھر حملہ آور ہوئے، اور انہوں نے حملہ بھی غریب مزدوروں پر کیا ہے۔ یاد رہے کہ مزدوروں پر کافی عرصے سے بلوچستان میں ظلم و ستم ڈھایا گیا ہے، اور گم شدہ افراد پر واویلا کرنے والے بڑے بڑے صحافی مہرنگ بلوچ جیسی خواتین کے گرد حصار بنا کر اپنے کیمرے لے کر چلنے والے بڑے بڑے میڈیا پرسنز اور چینلز ان غریب مزدوروں کے لیے ایک خبر سے زیادہ کوئی جملہ ادا نہ کر سکے، ایک روٹین کی خبر دی اور آگے بڑھ گئے۔ کوئی انویسٹیگیشن رپورٹ نہیں آئی، اور ان مزدوروں کے بارے میں کوئی بھی اظہار خیال نہیں کیا گیا، کیونکہ مزدور اس ملک میں ایسا طبقہ ہیں جو ہر سیاسی جماعت، ہر ادارے اور ہر انڈسٹری اس کے لیے ریڑھ کی ہڈی کی حیثیت رکھتے ہیں۔ لیکن انتہائی افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ اس ریڑھ کی ہڈی کو جب بھی نقصان پہنچتا ہے، مزدوروں کا خون جب بھی بہایا جاتا ہے، سوشل میڈیا ہو کہ الیکٹرانک میڈیا یا کہ بڑے بڑے صحافی، ان کی زبانوں پر تالے لگ جاتے ہیں۔ آپ لوگ صحافت چھوڑ دیں، آپ لوگ کالعدم حملہ آوروں سے اتنے خوفزدہ رہتے ہیں یا کہ ان کے ساتھ ملے ہوئے ہیں آپ لوگ کہ ان کی جانب سے ہونے والی سفاکانہ کارروائیوں کے اوپر آپ لوگ اس شدت کے ساتھ ایکٹیویٹی نہیں کرتے جس شدت کے ساتھ گمشدہ افراد، وہ گمشدہ افراد جو گمشدہ بھی نہیں ہیں، اپنی مرضی سے انڈر گراؤنڈ چلے گئے ہیں یا کالعدم پارٹیوں کے ساتھ مل کر کارروائیوں میں ملوث ہیں، جو کہ بہت سے حملوں میں گرفتار بھی ہو چکے ہیں اور ہلاک بھی ہو چکے ہیں۔ جس شدت سے کے ساتھ ہمارا الیکٹرانک میڈیا، سوشل میڈیا ان ملک دشمنوں کی آواز بلند کرتا ہے، افسوس ہے کہ اتنا ہی زیادہ ان غریب مزدوروں کی قتل عام کو نظر انداز کیا جاتا ہے۔ لیکن جاگو عوام پارٹی غریب مزدوروں کے قتل عام کو ہرگز نظر انداز نہیں کرتی اور نہ کرے گی، اور نہ ہی ہم کسی کالعدم جماعت سے خوفزدہ ہیں، کیونکہ ہم گملے میں لگے ہوئے پودے نہیں ہیں۔ ہم وہ لوگ ہیں جو رضاکارانہ بنیاد پر قوم، وطن اور یہاں کے مزدوروں کے لیے کام کرتے ہیں۔ لہذا جان تو آنی جانی ہے، اس جان کا رونا کیا رونا، جب جائے گی دیکھا جائے گا، لیکن جب تک سانس میں سانس ہے ہم غریب مزدوروں کے قتل عام کی مذمت کرتے رہیں گے، اور ان حملہ آوروں کو سزا دینے کا مطالبہ کرتے رہیں گے جو کہ ریاست پاکستان اور یہاں کے غریب مزدوروں پر حملہ آور ہیں۔ ایک تازہ خبر ہے، وہ تازہ خبر یہ ہے کہ
کراچی ملیر NA 231 کی سیٹ کے اوپر 4 پولنگ اسٹیشنوں کے ووٹوں کی گنتی ہونی تھی۔ بہت بڑا سیکورٹی حصار لگایا گیا تھا اور وہاں پر صحافیوں کا داخلہ بھی بند تھا، مگر حیرت انگیز طور پر نامعلوم نقاب پوش افراد وہاں سے تھیلے لے جانے میں کامیاب ہوئے اور ان کو جلا دیا گیا۔ تو دال میں کچھ کالا ہے، بلکہ میں سمجھتا ہوں دال ہی پوری کالی ہے۔ اس معاملے پر بہت کڑی تحقیقات ہونی چاہیے تاکہ یہ واضح ہو سکے، یہ بات سامنے آ سکے کہ آخر وہ کون لوگ ہیں جو اتنی دیدہ دلیری سے الیکشن کمیشن سے تھیلے لے جا کر جلا دیتے ہیں۔ اب تک کی جو صورتحال ہے اس میں الیکشن کمیشن کے سامنے آزاد امیدوار اور جیتنے والے امیدوار کے حامی جمع ہیں اور شدید کشیدگی پائی جا رہی ہے۔ اگلا موضوع بھی بہت خاص اہم تو نہیں ہے لیکن قابل غور ضرور ہے، اور شخصیتی آمریتیں قائم کرنے والے شخصیتی آمریتوں کے خواہش مند افراد اور رہنماؤں کے لیے یہ عبرت کا مقام ہے۔ یہ معاملہ قابل توجہ ہے کہ 15 سال سے زیادہ عرصے تک بنگلہ دیش پر اپنی آمریت قائم رکھنے والی حسینہ واجد کی سالگرہ منائی گئی، اور اس سالگرہ میں اسٹوڈنٹس نے ان کی تصویروں پر جوتیوں مارنے کا مقابلہ منعقد کیا۔ بنگلہ دیش بھر میں ان کی سالگرہ اس طرح منائی گئی کہ جس طرح دنیا میں اس سے پہلے شاید ہی کسی کی سالگرہ منائی گئی ہو۔ ان کی تصویروں پر ہزاروں جوتے مارے گئے اور ان پر لعن طعن کی گئی۔ جن کے جوتے عین نشانے پر لگے ان کو انعامات سے بھی نوازا گیا۔ تو یہ پاکستان میں بیٹھے ہوئے پاکستان دشمن غدار لوگوں کے لیے بھی عبرت کا مقام ہے کہ آج سے بہت سال پہلے جب کہ بنگلہ دیش بنا تھا، بنگال پاکستان سے علیحدہ ہوا تھا، اسلامی ریاست کے ٹکڑے ہوئے تھے، تو جن لوگوں نے یہ ٹکڑے کیے گئے وہ خود ٹکڑے ٹکڑے ہو گئے اور ان کے وارثوں کا انجام بھی برا ہوا۔ لہذا شخصیتی آمریتیں قائم کرنے کے خواہش مند یہ سن لیں، یہ سمجھ لیں کہ چاہے جتنی بھی شخصی آمریت سخت ہو، آخر کار اسے زوال آ جاتا ہے اور اسے ان چیزوں کا حساب دینا پڑتا ہے جو وہ اپنے دور میں کرتے چلے آئے ہیں۔ ایک اور اہم خبر ہے، خلیجی ممالک نے اسرائیل کو اجازت نہیں دی اپنی فضائی حدود استعمال کرنے کے لیے، کیونکہ اسرائیل ایران پر حملہ کرنا چاہتا تھا۔ اللہ خوش رکھے خلیجی ممالک کو انہوں نے دانش مندی کا ثبوت دیا اور اسرائیل کو اپنی حدود سے گزرنے سے منع کر دیا۔ یہ اچھا ہو رہا ہے، اچھی مثال قائم کی جا رہی ہے، کیونکہ پہلے اسرائیل جب بھی ایران پر حملہ آور ہوتا تھا تو خلیجی ممالک کی فضائیں اس کے لیے کھلی ہوتی تھیں، لیکن اب یہ پالیسی چینج کر دی گئی ہے جو کہ عالم اسلام کے لیے اچھی خبر ہے۔ اب ذکر کرتے ہیں ایک پٹیشن کا جو کہ نواز کھوکھر صاحب نے، جو پہلے پیپلز پارٹی کے سینیٹر تھے، انہوں نے دائر کی ہے کہ جو پارلیمنٹ قانون سازی کرنے جا رہی ہے اس کو اس قانون سازی سے روکا جائے۔
दरअसल नवाज़ खोखर साहब जब से पीपल्स पार्टी से अलविदा हुए हैं उनको कोई रास्ता नज़र नहीं आ रहा। अवामी सियासी रहनुमा तो वो पहले भी नहीं थे। धन दौलत की बुनियाद पर, अपने वालिद के ताल्लुकात की बुनियाद पर वो ये सीट सेनेटरशिप हासिल करने में कामयाब हुए थे। फिर जज्बात में आकर उन्होंने पीपल्स पार्टी से अलहदगी इख्तियार कर ली। पीपल्स पार्टी से अलहदगी इख्तियार करने के बाद शाहिद खाकान अब्बासी और मुफ्ता इस्माइल के साथ मिलकर उन्होंने एक पार्टी तश्कील देने की कोशिश की, लेकिन जल्द ही उनको आटे का भाव पता चल गया। वो ये समझ गए कि सियासी मैदान में जहाँ पहले ही बहुत सारी लड़ाइयाँ हो रही हैं, इसमें उनका कोई चांस बनता हुआ नज़र नहीं आ रहा। वो खाकान अब्बासी से इख्तलाफ करके साइड पे हो गए। और मैं समझता हूँ कि जो पटिशन उन्होंने अब दायर की है ये उनके गैर जमहूरी सोच की अक्कासी करती है। भला ये कैसे मुमकिन है कि सुप्रीम कोर्ट या कोई भी अदालत पार्लियामेंट को कानून साजी से रोक सके। मैं समझता हूँ ये उनकी एक और नाकाम चाल है। मेरा ख्याल है कि वो अब तहरीक इंसाफ के करीब होने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन याद रहे तहरीक इंसाफ से करीब होकर उनको कुछ भी हासिल नहीं हो सकेगा। बिल्कुल उसी तरह जिस तरह शेख वकास अकरम पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में शामिल हुए, वो एक MNA तो बन गए, वो बड़ी बड़ी बातें तो करते हैं, लेकिन उनकी बातों में कोई असर नज़र नहीं आता। याद रहे कि इससे पहले अच्छे खासे हुलिये में पाए जाते थे, लेकिन शेख वकास अकरम जब से दाढ़ी बड़ी करके और बालों में मखसूस लड़कियों वाली पोनी लगा कर एक्टिव हुए हैं, तब से उनकी ज़हनी सोच जो है वो बदली हो चुकी है। बड़ी बड़ी जमहूरी बातें करने वाले शेख वकास अकरम उसी तरह के एक्टिविस्ट बनते हुए नज़र आ रहे हैं जिस तरह के एक्टिविस्ट पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में पाए जाते हैं। पोनी ग्रुप, जिसको हम बर्गर ग्रुप भी कहते हैं, ये पोनी ग्रुप मखसूस लोगों पर मुश्तमिल है। पिछले कुछ अरसे से पाकिस्तान में लड़कियों वाली पोनी और हेयर बैंड लंबे लंबे बालों में लगाकर बड़ी दाढ़ी रखकर एक नया फैशन इख्तियार किया गया। लेकिन हम देखते हैं कि ये फैशन जिन जिन लोगों ने इख्तियार किया उनका चाल ढाल चेंज हो गया, उनका दिमाग चेंज हो गया। ख़वातीन जैसी बातें और ख़वातीन जैसी हरकतें करना शुरू हो गए। तो अर्ज़ ये है कि मर्द को मर्द रहना चाहिए, ख़वातीन का रूप नहीं धारना चाहिए। जब उन्होंने ख़वातीन का रूप धार ही लिया है तो अब उनकी सोचें उनके काबू में नहीं रहीं। वो बर्गर मम्मी डैडी रोबोट बन चुके हैं। याद रखें शेख वकास अकरम साहब, आप जितना भी चीखें, जितना भी चिल्लाएं, इमरान खान जब भी अपनी आमरीत नाफज करने में कामयाब हो जाएगा तो वो आप जैसे लोगों को टिश्यू पेपर की तरह इस्तेमाल करके फेंक देगा। उस दिन सिवाय पछतावे के आपको कुछ भी हासिल नहीं होगा। एक और मामला भी है, वो मामला ये है कि पख्तून तहफ़्फ़ुज़ मूवमेंट पर पाबंदी लगा दी गई है। पख्तून तहफ़्फ़ुज़ मूवमेंट जो कि कराची में होने वाले एक मशकूक पुलिस मुकाबले में हिलाक होने वाले पठानों की कातलों की गिरफ़्तारी के लिए, राव अनवार साहब की गिरफ़्तारी के लिए जो मुहिम शुरू की गई थी, इसके नतीजे में
پختون تحفظ موومنٹ وجود میں آئی۔ دیکھا جائے تو ایک حد تک پختون تحفظ موومنٹ نے ابتدا میں کچھ ایسی باتیں کیں جن کی لاجک سمجھ میں آتی تھی، لیکن حیرت انگیز طور پر پختون تحفظ موومنٹ آہستہ آہستہ علیحدگی پسندی کی طرف مائل ہو گئی، اور اس نے ایک ایسا جرگہ منعقد کرنے کی کوشش کی، ایک ایسا ماحول تخلیق کرنے کی کوشش کی کہ جو کہ پاکستان توڑنے کی سازش محسوس ہوا۔ تو وطن دشمن سوچیں رکھنے والے افراد یہ بات ذہن سے نکال لیں کہ پاکستان کا بال بیکا کیا جا سکتا ہے۔ نہ تو بلوچ علیحدگی پسند، نہ ہی پختون علیحدگی پسند طالبان دہشت گرد پاکستان کو دو لخت کر سکتے ہیں، نہ ہی دنیا کی کوئی دوسری طاقت پاکستان کو بکھیر سکتی ہے۔ پاکستان دنیا کی ورلڈ سپریم پاور ہے۔ پاکستان ایک ایسا ملک ہے جو کبھی نہ بکھرنے کے لیے وجود میں آیا ہے۔ جو لوگ یہ سوچ کر پاکستان کے اوپر حملہ آور ہونے کی کوشش کرتے ہیں کہ وہ سوچتے ہیں کہ بنگلہ دیش کی طرح پاکستان سے کوئی دوسرا ٹکڑا بھی علیحدہ کیا جا سکتا ہے، تو ان کو یہ بات ذہن نشین رکھنی چاہیے کہ بنگلہ دیش کا پاکستان سے علیحدہ ہونا 1971 میں واقع ہوا۔ درمیان میں ایک سمندر تھا، بنگالیوں اور پاکستانیوں کا کلچر مختلف تھا، ان کا فطری طور پر آپس میں کوئی اتحاد نہیں تھا۔ دوسری بات یہ ہے کہ وہاں ہندوؤں کی بہت بڑی تعداد موجود تھی، اور چوتھی بات یہ ہے کہ ریاست پاکستان نے بھی تقریباً یہ فیصلہ کر لیا تھا کہ اگر یہ ہم سے علیحدہ ہونے پر بضد ہیں تو ان کو علیحدہ کر دیا جائے، ان کو علیحدہ ہونے دیا جائے۔ پھر وہ علیحدہ ہو گئے، لیکن اس علیحدگی کا نتیجہ کیا نکلا وہ آج پچھتا رہے ہیں۔ تو پاکستان کو توڑنے کا خواب دیکھنے والے لوگ بھی عبرت کا مقام بنیں گے، اور ان کے اوپر اللہ کا عذاب نازل ہوگا، اور پاکستان شاد و آباد رہے گا۔ پاک فوج دنیا کی بڑی فوجوں میں سے ایک فوج ہے، ایک منظم فوج ہے جو اس کے بارڈروں کی حفاظت کر رہی ہے۔ افغانستان اور پاکستان کے درمیان ایک سرحد قائم ہو چکی ہے۔ برائے مہربانی پختون علیحدگی پسند اپنی سوچیں چینج کریں، بلوچ علیحدگی پسند بھی اپنی سوچیں بدلی کریں، اور کوشش کریں کہ محض جذبات کے بہاؤ میں اس طرح مت بہہ جائیں کہ وہ اپنا اور اپنی قوم کا اتنا نقصان کرا بیٹھیں کہ جس کا ازالہ ممکن نہ ہو، کیونکہ جذباتی لوگوں کا حال اچھا نہیں ہوتا۔ جو لوگ خیالی دنیا میں چلے جاتے ہیں، حقیقت کو نظر انداز کر دیتے ہیں، وہ نقصان میں رہتے ہیں۔ بالکل اسی طرح جس طرح تحریک انصاف کے لوگ نقصان میں رہے، کیونکہ وہ عوامی طور پر بہت بڑی جو ہے ہمدردی رکھتے ہیں، لیکن چونکہ ان کی سوچ پختون علیحدگی پسندوں والی ہے، لہذا وہ ناکام ہو گئے۔ کامیابی کے قریب آتے آتے ناکام ہو جاتے ہیں ہر بار۔ لہذا پاکستان سے وفاداری کیجیے، پاکستان سے محبت کیجیے، پاکستان کی جڑیں کاٹنے کی کوشش مت کیجیے، اس سے آپ کو کچھ بھی حاصل نہیں ہو سکے گا۔ پاکستان زندہ باد۔